نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 268 ہے آج۔ یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دو رکوع جو ہیں یہ انفاق فی سبیل اللہ پہ ہیں۔ پہلے رکوع میں ہم نے پڑھا کہ انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے، یعنی اسے ریاکاری نہیں کرنی چاہیے، احسان نہیں جتانا چاہیے، اذیت نہیں دینی چاہیے۔ اور یہاں پہ اب اس رکوع میں جو کل ہم نے آیات پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ جو مال خرچ کیا جا رہا ہے وہ مال کیسا ہونا چاہیے۔ پہلے یہ تھا کہ انسان کو خود کس طریقے سے خرچ کرنا چاہیے، اس کی نیت کیا ہو۔ اب یہاں پہ ہے کہ وہ مال کیسا ہو۔ کل ہم نے پڑھا کہ وہ مال طیب ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، تمہاری اپنی حلال کمائی میں سے ہو۔ پھر ومما اخرجنا لکم من الارض، زمینی پیداوار میں سے جیسے عشر وغیرہ، اور وہ خبیث نہ ہو، ولا تیمموا الخبیث، ردی اور ناکارہ چیزیں نہ ہوں۔ اور یہاں پہ اب بتایا جا رہا ہے آج پھر وہی بات ہے کہ جب تم خرچ کرنے لگو گے، جب اللہ کی راستے میں اچھی چیزیں، اپنی پسند کی چیزیں نکالنے لگو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر شیطان تمہیں مفلسی سے ڈرائے گا، فقر سے ڈرائے گا۔ اور کوئی بھی جب انسان بھلا کام کرنے لگتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی طرح جب بھی تم نیکی کے کام میں مال خرچ کرنے لگو گے تو شیطان تمہیں ڈرائے گا کہ مفلس ہو جاؤ گے، کلاش ہو جاؤ گے، اور بچے چھوٹے ہیں، ابھی سے تم نے اگر یہ چیزیں دے دی، یہ بچوں کے لیے رکھ لو، اس طرح کے اندیشے انسان کو آتے ہیں۔ لیکن جب انسان کوئی برا کام کرنے لگتا ہے تو پھر مطلب برے کاموں پہ انسان خرچ کرتا ہے تو پھر شیطان ایسے وسوسے، اس کے شیطانی وسوسے اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، بلکہ شیطان ان برے کاموں کو اس طرح سجا سنوار کر پیش کرتا ہے اور انسان کی جو سوئی ہوئی خواہشات کو ایسے جگاتا ہے کہ ان پہ انسان بڑی سے بڑی رقم بھی بے دریغ خرچ کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی مسجد کے لیے یا کسی کار خیر کے لیے کوئی کچھ مانگے جائیں تو انسان 100-200 دیتے ہوئے بھی 100 دفعہ حساب کتاب کرتا ہے، لیکن اگر کوئی فوش کاموں میں، آج کل جیسے شادیوں میں، مہندیوں پہ اور اس طرح کے فنکشنز پہ پیسہ خرچ کرنا ہو تو بے تحاشا خرچ کرتا ہے بغیر سوچے سمجھے۔ اور بات کیا ہوتی ہے کہ بھئی شادی کون سا روز روز ہو گئی۔ اب اس طرح کے شیطان اس کے دل میں باتیں ڈالتا ہے۔ اگر کبھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات اگر آج سے 40-50 سال پہلے اگر کے لوگ اگر دیکھیں آ کے آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ پورا جتنا ایک لڑکی کے پورے جو کپڑے بنتے ہیں جتنے پیسوں میں، اتنے پیسوں میں ایک دن کا ڈریس اس کا بنایا جاتا ہے اور اس کا میک اپ کیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں بالکل بھی اس کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ شوہر کے لیے کر رہی ہے۔ اگر پوچھا بھی جائے تو ایمانداری سے اگر وہ بتائیں تو شوہر کا تو بیچ میں کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا۔ لوگوں کے لیے، فوٹو سیشن کے لیے، مووی بنانے کے لیے، بس اس کے لیے اتنا خرچ کیا جاتا ہے، اتنا اسراف کیا جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اب یہ جو آیات ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ انسان ایسا کیوں کرتا ہے اور نیکی کے کاموں پہ خرچ کرتے ہوئے انسان کیوں اتنا ہچکچاتا ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر، الشیطان شیطان یعدکم وعدہ کرتا ہے تم سے، وعدہ یعدو سے وعدہ، اور مطلب وعدہ کیا کرتا ہے، وہ تمہیں ڈراتا ہے، تمہارے دل میں یہ خوف ڈالتا ہے کس چیز کا؟ الفقر، مفلسی کا، فقر کا، غریب ہو جانے سے۔ وَيَأْمُرُكُمْ، امر یامر، حکم دیتا ہے تمہیں، بالفحشاء، فحشاء کا۔ فحشاء کا جو لفظ ہے نا یہ پورے قرآن میں جہاں جہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے، کھلی بے حیائی کے لیے، زنا کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس کا مطلب بخیلی ہے۔ اس سے مراد ہم بخیلی بھی لے سکتے ہیں اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ
جو انسان فحش کاموں پہ بے دریغ پیسہ خرچ کرتا ہے تو پھر یہاں اس کا میننگ فحش بھی ہو سکتا ہے، بے حیائی بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرے معنوں میں بخیلی بھی اس کا مطلب ایک ہو سکتا ہے۔ اور حکم دیتا ہے تمہیں بالفحشائی، بے حیائی کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، اس کے مقابلے میں دوسری طرف دیکھیں تو اللہ کا لفظ جو ہے فاعل ہے، یعدکم، وہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرتن، مغفرت کا، مغفرتن جو ہے مفعول ہے، منہ اپنی طرف سے، وفضلا اور فضل کا۔ فضل کیا چیز ہے؟ فضل کا لفظ یہاں پہ فقر کے اپوزٹ آیا ہے، یعنی شیطان تو تمہیں فقر کا اندیشے تمہارے دل میں ڈالتا ہے، اور اللہ تم سے کیا وعدے کر رہا ہے؟ اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا۔ فضل ہوتا ہے زائد، بڑھوتری، مہربانی، مال، قوت، مرتبہ، عزت، بہت سی چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اللہ کا فضل، اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اللہ تیرے عظیم فضل کا میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، تو اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ فضل میں بے شمار چیزیں ہیں، ہر اچھی چیز جو ہے، مال و دولت، قوت، حسن، مرتبہ، عزت، یہ سب کچھ، اور اللہ کیا وعدے کر رہا ہے اور شیطان کیا وعدے کر رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ دو اب رخ ہیں انسان کے سامنے، ایک طرف یا تو شیطان کی مان لے یا اللہ کی مان لے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے، اور اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے مغفرتن، مغفرت کا اپنی طرف سے، اور فضل کا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تو بہت وسعت والا ہے، بہت علم والا ہے۔ اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہم کدھر جائیں، ہم کون سا رستہ اپنائیں۔ تو ایک شعر بھی ہے نا، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، یا یوں ہے کہ ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک طرف شیطان ہے اور دوسری طرف اللہ کے عظیم وعدے ہیں، اس کی مغفرت کے اور فضل کے، اور پھر اللہ نے واسع علیم، وہ جانتا بھی ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، اور اس کی وسعت بھی بہت بے پایا ہے۔ اور یہی پہلے رکوع میں بھی یہی لفظ آئے تھے، واسع علیم، اور یہاں دوبارہ یہی الفاظ آ رہے ہیں کہ اللہ بڑی وسعت والا ہے اور بہت علم والا ہے، جاننے والا ہے تمہارے دلوں کے اندر تمہاری نیتیں کیا ہیں، جو تم خرچ کرتے ہو نیت کیا ہوتی ہے وہ جانتا ہے۔ اس لیے انفاق میں، صدقہ خیرات میں، یہ دیکھیں ہم بار بار کیا پڑھ رہے ہیں کہ اللہ صرف ظاہری صدقے کو نہیں دیکھ رہا، جس نیت سے صدقہ کیا جا رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، کیونکہ ہمارے بعض اوقات صدقات کے پیچھے نیتیں کچھ اور ہی ہوتی ہیں۔ صدقات نہ بھی ہوں، جو بھی ہم اپنے ہاتھ سے دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے اس نے مجھے اتنا دیا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس نے مجھے گھٹیا چیز دی تو میں بھی گھٹیا چیز دوں، کسی نے مجھے اچھی دی ہے تو میں بھی اس کو، یہ تو ایک کاروبار ہے، ایک باہمی لین دین ہے، اس کا پھر اس سے اجر و ثواب سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اجر و ثواب لینا ہے تو خالصتاً اللہ کے لیے۔ ایک دفعہ پھر ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں۔ الشیطان، شیطان، یعدکم، ڈراتا ہے تمہیں یا وعدہ دیتا ہے تم سے، الفقر، فقر کا، فقر کے اوپر زبر کیا بتاتی ہے؟ مفعول ہے یہ، فقر کا، مفلسی کا۔ وَيَأْمُرُكُمْ، اور وہ حکم دیتا ہے تم کو، بالفحشائی، بے حیائی کا، واللہ، اور اللہ تعالی، یعدکم، وعدہ کرتا ہے تم سے، مغفرتن، مغفرت کا، منہ، اپنی طرف سے، وفضلا، اور فضل کا، واللہ، اور اللہ تعالی، واسع، وسعت والا، علیم، علم والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت، دیتا ہے وہ حکمت۔ یؤتی کا جو لفظ ہے، آتا یؤتی، ایتاء، وہ دیتا ہے، وہ عطا کرتا ہے، الحکمت، حکمت مفعول ہے، من یشاء، جس سے وہ چاہتا ہے، ومن یوتا، اور جو دیا گیا، وہ یوتی تھا، اب یوتا کیا ہے؟ مجھول ہے، پیسیو وائس ہے، اور جس کو دی گئی، جسے عطا کی گئی، جسے نوازا گیا، حکمت، حکمت کے ساتھ، فقد اوتیا،
تو یقیناً وہ نواز دیا گیا، وہ دے دیا گیا خیرن کثیرا، بہت بڑی خیر، خیر کثیر، یہ مرکب توصیفی ہے جس میں ایک صفت ہے اور دوسری اس کا موصوف ہے، ایسی خیر جو بہت زیادہ ہو، فقد اوتی خیرن کثیرا، وہ خیر کثیر دے دیا گیا۔ وما یذکر، اور نہیں نصیحت قبول کرتے، یذکر اصل میں تھا یتذکر، اس کا ڈراپ ہو گیا تو رہ گیا یذکر، نصیحت پکڑنا، نصیحت قبول کرنا، اور نہیں نصیحت پکڑتے الا مگر الالباب، وہ جو عقل والے ہیں، عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ الباب کس کی جمع ہے؟ لب کی۔ لب کیا ہوتا ہے؟ پہلے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں، لب لباب، خلاصہ کسی چیز کا، خالص چیز، چنی ہوئی چیز۔ تو گویا الباب کیا ہے؟ اولو الالباب کون ہے؟ ایسی عقل کے مالک، وہ عقل جو آمیزش سے خالی ہو، خالص عقل والے لوگ، وہی نصیحت پکڑتے ہیں، وہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ ذکر ہو رہا تھا انفاق فی سبیل اللہ کا، اس کے بعد پھر انفاق کی ہی بات ہے، بیچ میں یہ حکمت کی بات کہاں سے آ گئی؟ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے چاہتا ہے وہ حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا کر دی گئی، اسے خیر کثیر دے دی گئی۔ تو یہاں پہ حکمت کی بات کرنا کیا بتاتا ہے کہ حکمت کا منبع جو ہے وہ سخاوت ہے۔ یہ انسان کی باطنی بصیرت ہی ہوتی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ مال کی اصل جگہ کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ انسان کو دولت، یہ جو حکمت والی دولت ہے نا، یہ تبھی ملتی ہے جب وہ اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے۔ اب حکمت کے معنی مختلف مفسرین نے مختلف بیان کیے ہیں، کچھ ابھی میں نے آپ کو جیسے بتائے ہیں۔ جیسے بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے علم نافع، بعض کے نزدیک عقل و فہم، اور بعض کے نزدیک قرآن کا خاص طور پر ناسخ و منسوخ کا جو علم ہے اور جو فہم ہے وہ اس سے مراد ہے۔ قوت فیصلہ بھی اس سے مراد لی جاتی ہے، سمجھ بوجھ، اور اس کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہیں کسی کام کو عمدہ طریقے سے کرنا، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پہ رکھنا۔ بہرحال یہ سارے ہی مفہوم اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک حدیث ہے اس سلسلے میں صحیح بخاری کی کہ 2 شخصوں پر رش کرنا جائز ہے، ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی ہو، جس سے وہ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ بہرحال حکمت جو ہے وہ کس کو ملتی ہے اور نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ الا اولو الالباب، جو سمجھ والے، عقل والے، صحیح فہم والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں وہی یہ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ یؤتی، وہ دیتا ہے، الحکمت، حکمت، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ومن، اور جو، یؤتا، دیا جائے، الحکمت، حکمت، فقد، تو یقیناً، اوتیا، وہ دیا گیا، خیرن کثیرا، خیر کثیر، بہت بڑی خیر اس کو دے دی گئی۔ وما، اور نہیں، یذکر، نصیحت حاصل کرتے، الا، مگر، اولو الالباب، عقل والے۔ اب یہ اولو نہیں اس کو پڑھنا چاہیے، واو پہ جزم نہیں ہے، بعض اوقات ہم بے خیالی میں اسے اولو الالباب پڑھتے ہیں، کسی جگہ پہ اولو الالباب بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے اولو الالباب، صرف عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وما انفقتم،
اور جو تم خرچ کرو من نفقۃ، کسی بھی قسم کا خرچ. نفقہ کیا ہوتا ہے؟ نفقہ کا لفظ سنا ہے نا کبھی؟ کہتے ہیں اس کا نان نفقہ اس کے شوہر کے ذمے ہے، تو یہ وہی والا نفقہ ہے جو خرچ ہوتا ہے. وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرو من نفقۃ، کسی بھی قسم کا خرچ، کچھ بھی خرچ کرنا. او نظرتم، یا تم نظر مانو. نظر کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ کوئی ملتا جلتا لفظ اس کا؟ نذیر. نذیر کیا ہوتا ہے؟ ڈرانے والا. تو پھر نظر کیا ہوئی؟ ایسا کام جو انسان ڈر کر اپنے اوپر لازم کر لے، یہ میں کروں گا. زمانہ جاہلیت سے ہی یہ نظر ماننا تو بہت کامن تھا، اور لوگ بہت نظر و نیاز مانا کرتے تھے کہ میں یہ کروں گا، یہ میرا کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا. لیکن اسلام میں یہ اتنا پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ یہ کام میرا ہو جائے تو میں 100 نفل پڑھوں گا، یہ کام ہو جائے تو میں صدقہ کروں گا. ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہم پہلے صدقہ کریں پھر دعا مانگیں، پہلے نفل پڑھیں پھر دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ سے یہ شرطیں نہ رکھیں. بہرحال پھر بھی اگر کوئی نظر مان لیتا ہے تو قرآن میں آتا ہے یوفونا، وہ اس کو پورا کرنا ہے. پھر پورا کرنے والے ہوتے ہیں جو نظریں مان لیتے ہیں نا، پھر اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ او نظر تم، یا تم نظر مانو، من نظرین، کوئی بھی نظر. فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، یعلمہ، وہ اسے جانتا ہے، اسے علم ہے، اسے پتہ ہے انسان کے دل میں کیا ہے. وما، اور نہیں، للظالمین، ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مددگار. ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. انصار کیا ہے؟ نصارہ، نون صاد را، نصارہ ینصر کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنا. اسی سے بنتا ہے لفظ کیا پھر؟ ناصر. ناصر ہوتا ہے مدد کرنے والا، تو ناصر کی جمع انصار. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. وما، اور جو، انفقتم، تم خرچ کرو، من نفقۃ، کوئی بھی خرچ، او نظر تم، یا تم نظر مانو، من نظر، کوئی نظر. فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلمہ، جانتا ہے اسے، یعنی جو کچھ تم مانتے ہو. وما، اور نہیں، للظالمین، ظالموں کا، من انصار، کوئی مددگار. ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. ظالم کون ہے پھر جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں؟ تو ظالم تو پھر وہ ہوئے نا جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یا جو نظر مان کے نظریں پوری نہیں کرتے. تو انسان کو، انسان کے دل کی باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. فإن اللہ یعلمہ، بس بے شک اللہ اسے جانتا ہے. ان تبدو الصدقات، اگر تم ظاہر کرو، تبدو، تبدو جو ہے ابدا یبدیو، بداؤن سے ہے. بداؤن کیا ہوتا ہے؟ الصبح بدا، پلی ایک نعت بھی ہوتی ہے نا، ایک نظم ہے. تو بدا ان کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو، الصدقاتی، صدقات کو، پانی اما ہیا، تو وہ اچھا ہے. فَنِعِمَّا، تو اچھا ہے، ہیا، وہ کیا؟ ظاہر کرنا، صدقات، ٹھیک ہے، صدقات کو ظاہر کرنا، صدقات کے لیے ہیا کا لفظ ہے. وَإِنْ، اور اگر، تُخْفُوهَا، تم چھپاؤ اس کو، اخفا یخفی اخفاؤن، تخفو، تم چھپاؤ، ہا، ان کو، وَتُؤْتُوهَا، اور تم دو اس کو، یعنی ان صدقات کو، اگر تم ان کو چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا، اور انہیں دے دو، الفقراء، فقراء کو، فقراء مفعول ہے یہاں پہ، اس پہ زبر ہے. فَهُوَ، تو وہ، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے. اگر تم صدقات چھپا کے دیتے ہو،
فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن اگر ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کر کے بھی دیتے ہو تو بھی اچھا ہے. اب یہ دو باتیں آ گئی کہ صدقات چھپا کے دینے چاہیے یا ظاہر کر کے دینے چاہیے. اللہ نے دونوں باتوں کو بیان کر دیا ہے کہ اگر تم ظاہر بھی کرتے ہو تو بھی اچھا ہے، کیونکہ اس میں کیا اچھائی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے دینے سے اور کوئی دیکھ کر کسی دوسرے کو بھی موٹیویشن مل جائے اور اس غریب شخص کا بھلا ہو جائے، آپ کی دیکھا دیکھی کوئی اور بھی اس کو دے دے، یہ ہو سکتا ہے فائدہ. اور اگر تم چھپاتے ہو اور اسے فقراء کو دیتے ہو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر. اس میں تو اس کی بھلائی تھی نا. اگر تم چھپا کے دے رہے ہو تو پھر اس فقیر کے لیے، اس غریب کے لیے، اس ضرورت مند کے لیے اچھا ہو گیا. لیکن اگر تم چھپا کے دیتے ہو تو وہ خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. تمہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، اور وہ دور کر دے گا، عَنْكُمْ تم سے، مِنْ سَیِّئَاتِکُمْ تمہارے گناہوں کو. کفارہ یکفر تکفیرن کیا ہوتا ہے؟ دور کر دینا. کفارہ کے بعد جب ان آ گیا تو مطلب ہو گیا دور کر دینا. پہلے تو ویسے اس کا مطلب کفر کرنا، انکار کرنا بھی ہے، لیکن یکفر ان دور کر دے گا تم سے، من سیئاتکم تمہارے گناہوں میں سے. سیئات ان کی جمع ہے سیئات. اب دیکھیں یہاں من کیا بتا رہے ہیں ہم، یہ نہیں ہے کہ سارے ہی گناہ معاف کر دے گا، ساری ہی برائیاں دور کر دے گا ان صدقات کی وجہ سے. من کیا بتا رہے ہیں؟ من سیئاتکم کچھ گناہ، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہوں کے لیے پھر بھی معافی مانگنی پڑے گی. جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کا ازالہ کرنا پڑے گا. ہاں وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ تمہارے گناہوں میں سے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ تمہارے معاف کر دے گا. واللہ، اور اللہ تعالی، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر دیکھنے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، خوب باخبر ہے. ان اگر تبدو تم ظاہر کرو، جو جمع کا صیغہ ہے، اب سب بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے. الصدقاتی صدقات کو، اگر تم ظاہر کرو صدقات کو، فَنِ اما تو اچھا ہے یا وہ، وَإِنْ اور اگر تخفوہا تم چھپا لو انہیں، یعنی چھپا کے دو انہیں، وَتُؤْتُوہا اور انہیں دے دو، الفقراء فقراء کو، فَهُوَ تو وہ خیر لکم زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. وَيُكَفِّرُ اور وہ دور کر دے گا، عَنْكُمْ تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، واللہ من سیئاتکم تمہاری برائیوں میں سے، واللہ اور اللہ تعالی، بما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر خوب باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے. لیسا علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. لیسا نہیں ہے، علیک آپ پر، ہداہم انہیں ہدایت دینا، ان کو ہدایت دینے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالی، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، وما اور تنفقو، وما تنفقو اور جو تم خرچ کرو گے. یہ اصل میں تھا تنفقونا، تو نون ڈراپ ہو گیا، تنفقو رہ گیا. وما تنفقو اور جو تم خرچ کرو گے، من خیرن، یہاں خیر کا لفظ کس کے لیے؟ مال کے لیے. من خیرن مال میں سے، فلی انفسکم تو وہ تمہارے لیے ہے، تمہارے اپنے لیے ہے، تمہارے نفسوں کے لیے ہے، تمہارے اپنے لیے فائدہ مند ہے. وما تنفقون اور نہیں تم خرچ کرتے، الا ابتغاء مگر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. ابتغاء یبتغی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، چاہنے کے لیے.
کیا چاہنے کے لیے؟ وجہ اللہ، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا چہرہ، اللہ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے اللہ اپنا چہرہ دکھائے گا نا ایک دن۔ وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من خیرن، مال میں سے، یوفا الیکم، پورا پورا دیا جائے گا۔ کیا پورا پورا دیا جائے گا؟ اجر پورا پورا دیا جائے گا۔ الیکم، تمہیں یا تمہاری طرف، کب؟ قیامت کے دن۔ وانتم، اور تم، لا تظلمون، ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ یہ پیسیو وائس ہے، تظلمون، ظالمہ یظلم سے، پھر آگے یظلمون، پھر تظلمون، پھر اس کا پیسیو وائس بنا تظلمون، تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اس دن تمہیں پورا پورا دیا جائے گا۔ لیسا علیک ہداہم، نہیں ہے تم پر ہدایت دینا ان کا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما تنفقوا، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے، من خیر، مال میں سے، فلانفسکم، تو تمہارے اپنے لیے۔ وما تنفقون، اور نہیں تم خرچ کرتے، الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر چاہنے کے لیے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ کا چہرہ۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی مال، یوفا الیکم، پورا پورا دیا جائے گا تمہیں۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذین، ان فقیروں کے لیے، یعنی یہ خیرات جو ہے یہ کن کے لیے ہے؟ للفقراء، ان فقیروں کے لیے ہے، الذین، جو اسم موصول ہے، احصروا، جو گھیر لیے گئے، حصار سے ہے یہ لفظ۔ احصروا کیا ہوتا ہے؟ جن کو گھیر لیا گیا، جو حصار میں آ گئے۔ احصر یحصر احصار، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ لا یستطیعون، نہیں وہ استطاعت رکھتے، استطاع یستطیع استطاعن، نہیں وہ استطاعت رکھتے، ضربن، ضربن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ضرب یضرب ضربن، مارنا، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ چلنا، سفر کرنا، وہ چلنے کی، زمین میں سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، فی الارض، زمین میں۔ یحسبہم، سمجھتے ہیں انہیں، الجاہلو، جو ناواقف ہیں، یحسب کیا ہوتا ہے؟ گمان کرنا، سمجھنا، سمجھتے ہیں ہم ان کو، الجاہلو، جو جاہل عالم کی جمع ہے، جو علم نہیں رکھتے، جو ناواقف ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں ان کو؟ اغنیاء، کہ وہ غنی ہیں، کہ وہ مالدار ہیں۔ کیوں وہ ایسا سمجھتے ہیں؟ من التعفف، نہ مانگنے کی وجہ سے۔ تعفف کیا ہوتا ہے؟ تعففا یا تعففو، اس کا مطلب ہوتا ہے تمنا کرنا، حیا کی وجہ سے دامن پاک رکھنا، قناعت کرنا، تھوڑی چیز پر اکتفا کر لینا، یہ ہے تعفف کا معنی۔ تعرفہم، تم پہچان لوگے ان کو، تم پہچان سکتے ہو ان کو، بسیماہم، ان کے چہروں سے، وہ چہروں سے پہچانے جاتے ہیں۔ لا یسألون، نہیں وہ سوال کرتے، سأل یسأل، سوال، کیا مطلب ہے اس کا؟ سوال کرتے۔ لا یسألون الناس، نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے، الحافا، لپٹ کر، الحافا یلحف الحاف، لپٹنے کے لیے ہوتا ہے، لحاف بھی کس لیے ہوتا ہے؟ ہم سردی کی وجہ سے اسے اپنے ارد گرد لپیٹ لیتے ہیں۔ وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من مال، من خیر، مال میں سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بھی، اس کو، علیم، جاننے والا ہے۔ اب اس آیت میں کیا ہے کہ یہ جو خرچ ہم کرتے ہیں، ظاہر ہے مختلف مدات ہیں، شروع میں نے ڈسکس کی تھی کس کس کو ہم دیتے ہیں۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ بھی ہیں جو کہ اللہ کے رستے میں
گھیر لیے گئے ہیں کا مطلب یہ ہے لا یستطیعون ضربا، وہ چلنے پھرنے کی، کوئی کام کرنے کی، کوئی اپنا رزق کمانے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور دوسرے لوگ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ اب ان سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا آپ اللہ کی رضا کی خاطر یا تو حصول علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، یا اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کے لیے وقف کیا ہوا ہے، یا جہاد کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے۔ جیسے صحابہ صفہ تھے، صحابہ صفہ کیا کوئی کام کرتے تھے؟ وہ ہر وقت مسجد نبوی میں رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے۔ آپ جب بھی اپنے حجرہ سے تشریف باہر لاتے تو انہیں وہاں پہ موجود پاتے، ہر وقت وہ آپ سے سیکھتے، علم حاصل کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری میں وہ آئے ہیں مسلمان ہو کے، جب فتح خیبر ہوا، اور انہوں نے آتے ہی اپنے آپ کو صحابہ صفہ میں شامل کر لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں بھوک کی وجہ سے بے ہوشی، نیم بے ہوشی کی حالت میں ہوتا تھا، اور مسجد نبوی کے دروازے پہ پڑا ہوتا تھا، تو کوئی لوگ وہاں سے گزرنے والے میری گردن پہ پاؤں رکھ دیتے کہ پتہ نہیں اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہوا۔ کہتے ہیں مجھے کوئی دیوانگی نہیں ہوتی تھی، وہ تو بھوک کی وجہ سے، وہ بھوک ہوتی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنا آپ وقف کیا ہوا تھا حصول علم کے لیے، اور کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اب اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے جو اللہ کے دین کی خاطر اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جو لا یستطیعون ضربا فی الارض، یعنی کہ وہ پھر اپنا ظاہر ہے پیٹ بھی تو پالنا ہے نا، اس کے لیے جب وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب آپ کہیں گے آج کے دور میں ایسے لوگ کہاں ہیں؟ آج کے دور میں آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جو امام ہوتے ہیں ان کو کیا تنخواہ ملتی ہے، اب وہ اور اس کے علاوہ اور وہ کیا کام کریں گے 5 وقت کی جنہوں نے اذان دینی ہے؟ تو ایسے لوگوں پہ بھی ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ اور یحسبهم الجاہل اغنیاء، اور جو ناواقف لوگ ہیں وہ انہیں سمجھتے ہیں کہ وہ بہت مالدار ہیں۔ کیوں وہ ایسا سمجھتے ہیں؟ من التعفف، کیونکہ وہ سوال سے بچتے ہیں، وہ سوال نہیں کرتے، تو سوال کرنا تو ویسے بھی پسندیدہ نہیں، تو جب وہ سوال نہیں کرتے تو لوگ انہیں غنی سمجھ لیتے ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، بسیماہم، تم پہچان لوگے ان کو، بسیماہم، ان کی علامتوں سے، ان کے نشانات سے۔ سیما کہتے ہیں علامت کو، نشان کو۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تو یہ آیت جو ہے وہ ہمیں ایک بہت بڑا اس میں درس ملتا ہے، ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم ایسے لوگوں پہ بھی خرچ کریں جو دوسروں سے سوال نہیں کرتے، سفید پوش ہوتے ہیں، اور اپنی موسٹ آف دا ٹائم اللہ کے دین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اور یہی خدمت، دین کی خدمت یا علم کی خدمت میں، علم سیکھنے میں، سکھانے میں ان کو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنا حصول معاش کے لیے کوئی جد و جہد کر سکیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض کا یہی مطلب ہے۔ تو ایسے لوگوں پر بھی ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ پہچان سکیں کہ ہمیں کس کو دینا چاہیے۔ اور بعض اوقات لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اتنے ضرورت مند نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے ایک عادت بنائی ہوتی ہے مانگنے کی۔ بہرحال ان آیات کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں۔ للفقراء، یہ خیرات ان فقیروں کے لیے ہے، ان حاجت مندوں کے لیے ہے، الذین جو احصروا، رکے ہوئے ہیں، حصار میں ہیں، رکے ہوئے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون، نہیں وہ استطاعت رکھتے، ضربن، چلنے پھرنے کی، فی الارض، زمین میں، اپنے معاش کے لیے زمین میں، یحسبہم، گمان کرتے ہیں انہیں، الجاہل، ناواقف، اغنیاء، کہ وہ مالدار ہیں، من التعفف، نہ مانگنے کی وجہ سے۔ تعرفہم، آپ پہچان سکتے ہیں انہیں، بسیماہم، ان کے چہروں کے نشانات سے، ان کے چہروں کے آثار سے۔ چہروں پہ کیا آثار ہوتے ہیں؟ چہروں پہ آثار ہوتے ہیں تھکن کے، بھوک کے، غربت نظر آ رہی ہوتی ہے چہروں سے۔ لا یسألون، نہیں وہ سوال کرتے، الناس، لوگوں سے،
الحافا لپٹ لپٹ کر، وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے، من خیر مال میں سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔